جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں اسکول لیول کے, کالج لیول کے, یونیورسٹی لیول کے, تو مجھے ان میں جو اسپارک ہے وہ نظر نہیں آتا. وہ ایکسیپشنل ایک دو کیسز ہمیں, وہ تو خدا گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں, ہمیں نظر آ جاتے ہیں, لیکن جن بچوں کو ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے تیار کرنا چاہیے وہ ان کا کیلیبر نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ایکچولی مسعود دیکھیے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایک پودے کو کس مٹی میں بویا ہے. کیا ہم اپنے بچوں کے ذہنوں کو اس طرح مزین کر رہے ہیں جس طرح کے باہر کے لوگ اپنے بچوں کے ذہنوں کو مزین کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیں ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. بیسیکلی سوال کے پیچھے بہت سارے سوالات ہیں, لیکن اپنے سے آپ سے جب آپ سوالات کرتے ہیں نا تو اس کے جوابات بھی آپ کو خود ملنا شروع ہوتے ہیں, اور پھر کہیں نہ کہیں آپ اس کا انالیسس کرنے کے بعد اس کا صحیح جواب یا اس پرابلم کی جڑ نکال لیتے ہیں. تو اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو وہ فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی انٹرنیشنل بچوں کے معیار کے مطابق ہو سکیں, ان کے ذہن بھی اتنے گرو کر سکیں. ایک بیج کو اس جگہ پہ بو رہے ہیں جہاں سے اس کی پودے کی افزائش زیادہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بھی آپ نے پودا لگانا ہے, کوئی بھی فروٹ کا پودا لگانا ہے, اس کو جیسی مٹی ملے گی وہ ویسا ہی گرو کرے گا. بہت سارے فروٹس ایسے ہیں جو ایک جگہ خاص جگہ کے اوپر وہ گرو کرتے ہیں, ہر جگہ پہ وہ گرو نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی طرح بچوں کی جو ذہنی افزائش ہے اس کے پیچھے بھی ایک پورا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام تعلیم بنایا ہے, اور اس نظام تعلیم میں جو اگر آپ تھوڑا غور کریں تو جو سب سے مین امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا وہ غور و فکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ 1000 سال کی عبادت جو ہے وہ آپ کی غور و فکر ایک کچھ لمحے کے لیے غور و فکر کرنے سے بہتر ہے. تو اگر ہم اپنے سسٹم کے اوپر, اپنے آپ کے اوپر, اپنی تعلیم پہ غور و فکر ہی نہیں کریں گے تو ہم کیسے اس کے نتائج نکال سکیں گے؟ اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارے بچے انٹرنیشنل معیار کے بچوں کے ساتھ بیٹھ سکیں, مقابلہ کر سکیں, ان کے مقابلے پہ آ سکیں, ویسی جابز لے سکیں. آپ اگر کمپیریزن کر رہے ہیں نا برِ صغیر کا ہی, تو جیسے یہ ہمارے ساتھ بالکل ہمسایہ ملک ہے, یہاں کے جتنے بڑی کمپنیز ہیں وہاں کی سلیکان ویلی کی, اس میں جتنے بڑے سی ای اوز ہیں, چاہے یوٹیوب کا آپ دیکھ لیں, گوگل کا دیکھ لیں, ٹیسلا میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس ہمسایہ ممالک کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو میگا 7 کمپنیز ہیں امریکہ کی جنہیں $1 ٹریلین کمپنی کہا جاتا ہے, یہ 7 کمپنیز ہیں. اس میں گوگل ہے, اس میں یہ میٹا ہے, جی, اس میں یہ امیزون ہے, اس میں ایپل ہے. اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہ ہمارے اس بیلٹ سے بھی ہیں, یہ جو ہماری برِ صغیر کی بیلٹ ہے, اور زیادہ تر ہمارے ہمسایہ ممالک سے ہیں. سر اگر آپ یہ دیکھیں سی ایوز دیکھ لیں نا جو ملٹی نیشنلز کے ہیں تو ان میں سے آپ کو 40% انڈین نظر آئیں گے. جی ایسے ہی ہے. سلیکان ویلی میں 500 جو سی ایوز ہیں وہ فرام انڈیا, 500 فرام انڈیا. تو یہ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے, یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے. تو یہ ان کی گروتھ ہے ایجوکیشن کی. اور کیا ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, تو شاید ہم کہیں وہاں پہ انڈیا کے مقابلے میں ہم شاید 2%, 3%, 5% پہ کہیں اسٹینڈ کرتے ہوں گے. تو اب اس کی ریزنز اگر دیکھی جائیں بیک اینڈ پہ, اگر ہم اپنے بالکل بیس سسٹم میں آ جائیں تو اس کی جو ریزنز ہیں وہ ہماری ایجوکیشن سسٹم ہی ہے. اب ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا جائے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں ایز اے ٹیچر میرے ہاتھ میں, یا آپ ایز اے پیرنٹ آپ کے ہاتھ میں؟ نہیں, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ یہ چونکہ گورنمنٹ مینیج کرتی ہے, اس کا کریکولم, اس کا جو ایک پورا ایجوکیشن کا پیٹرن ہے, اور جو سکولز ہیں یا جو ٹیچرز ہیں ان کو وہ پیٹرن فالو کرنا پڑتا ہے. اور جب وہ پیٹرن فالو کرتے ہیں تو پھر آپ میٹرک میں پیئر ہوتے ہیں تو آپ کے نمبر آتے ہیں. ہمارے والدین تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے نمبر 1100 میں سے 1100 آ جائیں, جب 1100 میں سے یہ 1050 آ جائیں, اور نمبرز کی دوڑ لگی ہوئی ہے ہمارے یہاں. اسی طرح ٹیچر چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو رٹا لگوائیں, اس کے نمبر پورے آئیں, اس کے والدین ہمیں اپریشیٹ کریں, ویری گڈ کہیں, اور ہمارا کام مکمل ہو جائے. جبکہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کچھ اور ڈیمانڈ کرتا ہے. جو تعلیم ہے بچے کو دینے کا مطلب جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ رٹا لگوا دینا, یاد کروا دینا, اور صرف اس کی میمورائزیشن پہ بیس نہیں کرتا. یہ میمورائزیشن اس کا ایک پارٹ ہے ہماری ایجوکیشن کا, اور اس کو 20% کہا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ 60% ایریا پہ آتی ہے, یعنی اس کو کانسیپٹ کہا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ 20% پہ پھر آتی ہے. تو اگر آپ نے میمورائزیشن کی ہے, پھر آپ نے انڈرسٹینڈنگ لینی ہے, اور پھر اس کی اپلیکیشن کرنی ہے. تو انڈرسٹینڈنگ اور اپلیکیشن تو ہم مس کر رہے ہیں. ہم تو میمورائزیشن کے اوپر اپنا 100% سسٹم بیس کر رہے ہیں. تو جب آپ میمورائزیشن کے اوپر اپنا سسٹم بیس کریں گے تو پھر آپ نے کہیں کوئی جواب دینا ہے, کہیں آپ نے کوئی پرابلم سالونگ کرنی ہے, کہیں آپ نے کوئی کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے, کہیں آپ نے کوئی کانسیپٹ دینا ہے, کوئی کریٹیوٹی دینی ہے, تو آپ اسی میموری میں سے دیں گے, آپ اسی میمورائزیشن میں سے دیں گے. ایک اور یہاں میں والدین سے عرض کروں گا کہ دیکھیے جو ہماری جنریشن تھی یا ہم سے پہلے کی جنریشن تھی نا, ان کے پاس لمیٹڈ نالج تھا, کیونکہ اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا یا اس طرح کے اور میڈیاز کی گنجائش نہیں تھی اس وقت. تو ہم کتابوں سے پڑھتے تھے, کتابوں سے سیکھتے تھے, یا اپنے دوستوں سے, اپنے
والدین سے وہ سیکھتے تھے ہر بات. آج کا جو دور ہے اس کے اندر جو سوشل میڈیا ہے اس نے بڑا ایک انقلاب برپا کیا ہے, اور بچوں کے پاس جو اس وقت نالج اور انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب یہ جو نالج اور انفارمیشن بچوں کے پاس بہت زیادہ ہے, یہ دو طرح کی ہے. ایک وہ ہے جو پروڈکٹیو ہے, جو ان کے لیے فائدہ مند ہے, اور ایک وہ ہے جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے, شدید کاؤنٹر پروڈکٹیڈ ہے, شدید نقصان دہ ہے. اب چوائس کیا کی جا رہی ہے؟ چوائس ہمارے یہاں پہ کیا کی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ بچوں کو جو اچھا لگے, جس کا ٹیسٹ آنا شروع ہو, جس کا تھوڑا سا ان کو ان کی جو لذت پوری ہو, بچے اس طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا کی جو آج کل کی اس طرح اتنا اوور فلو ہے انفارمیشن کا, یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے. اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اس میں سے کیا چوز کریں.